جنت البقیع کے مزارات کو ایک بار نہیں 2 بار گرایا گیا۔ جنت البقیع مدینہ منورہ میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے کے ٹھیک سامنے وہ مقدس قبرستان ہے جہاں آپ کی بیٹی بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، ائمہ کرام، امہات المومنین اور سینکڑوں صحابہ کرام کی قبریں موجود ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس کی تاریخ عقیدت اور سیاست کے ٹکراؤ کی داستان سے بھری پڑی ہے۔ 1806 میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے فتووں کو بنیاد بنا کر ایک آندولن کھڑا کیا گیا۔ ان کے فتوے اور ان کی تحریک، ان کے آندولن کا ماننا تھا کہ مزارات پر تعمیر شرک ہے۔ اس آندولن نے زور پکڑا اور پہلی بار ان مزاروں کو شرک اور بدعت قرار دے کر جنت البقیع پر حملہ کر دیا گیا اور مزارات کو نقصان پہنچایا گیا۔ 1806 میں جنت البقیع پر پہلا حملہ تھا۔ لیکن اس وقت حجاز، جس میں سعودی عرب بھی آتا تھا، تب سعودی کوئی ملک نہیں تھا، وہاں سلطنت عثمانیہ کا کنٹرول تھا، خلافت عثمانیہ، اوٹومن امپائر۔ جنت البقیع پر ہوئے ان حملوں کو خلافت عثمانیہ نے مسلمانوں کی عقیدت پر حملہ مانا اور نہ صرف اس بغاوت اور تحریک کو دبایا بلکہ ان پاکیزہ مزارات اور گنبدوں کو پھر سے تعمیر کرایا، اور پھر صدیوں تک مسلمان اس روضے کی زیارت کرتے رہے۔ یہ روضے مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز بنے رہے۔ مگر 20ویں صدی کے آغاز کے ساتھ ہی برٹش امپائر کی شہ پر ابن عبد الوہاب نجدی کے فتوے کی تحریک نے پھر زور پکڑا اور حجاز سے عثمانی خلافت کو بے دخل کرنے کے لیے تحریک شروع ہوئی۔ بغاوت بڑھی تو خلافت عثمانیہ نے مکہ اور مدینہ میں کسی طرح کی قتل و غارت نہ ہو یہ سوچ کر حجاز سے اپنے قدم پیچھے کھینچ لیے، جس کے نتیجے میں 1925 آتے آتے مکہ اور مدینہ سمیت پورے حجاز پر آل سعود کا کنٹرول ہو گیا، جو اس بغاوت کو لیڈ کر رہا تھا۔ اس کے بعد فروری 1926 میں سعودی عرب کے نام سے ایک نئے دیش کی نیو پڑی۔ اب پورے سعودی پر انہی طاقتوں کا کنٹرول ہو گیا جو مزارات کی تعمیر کو شرک مانتے تھے، اور آخرکار انہی نظریوں کو بنیاد بنا کر 8 شوال 1344 ہجری یعنی 27 اپریل 1926 کو سلطان عبد العزیز السعود نے جنت البقیع کے تمام گنبدوں کو گرا دیا۔ اس میں سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مزار، اہل بیت کی معصوم ہستیوں اور صحابہ کرام کے مزارات اور نشانیاں شامل تھیں۔ آج بھی دنیا بھر کے مسلمان اس دن کو یوم انہدام کے طور پر مناتے ہیں اور یہاں پھر سے مزارات کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں۔